نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا علی اثنین، فرمایا حسد کسی دے اوتے جائز نہیں مگر رشک دو بندیاں دے اوتے، دو طرح دیاں لوگاں دے اوتے جائز ہے۔ فرمایا رجل عطاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایسا شخص جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دا علم عطا فرمایا ہے، دن اور رات اس قرآن پاک دی تلاوت کرتا ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو فرمایا وَرَجُلٌ عَطَاهُ اللَّهُ مَالًا وَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور ایسا شخص جنہوں خالق کی کائنات نے مال دیتا ہوئے دن اور رات اس کو خرچ کرتا ہے۔ پھر دوستوں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حسد بمانے استگاہ دے اتے رش کے حسد کسی صورت دے اندر کسی دے نال جائز نہیں ہے، اور رشک تو مانا ہی ہے مثال کے طور دے اتے ویسے سانو حسد بہتا آندا ہے، رشک بہت ہی کٹ آندا ہے۔ حسد اسی آنے ہیں کہ فلاں نے یہ چیز خریدی ہے، انہیں کیوں خریدی ہے، میں خریدنی سی، مینوں یہ چیز لینی چاہیے سی، لیکن یہ اسی کدی نہیں سوچے یار یہ 5 وقت نماز پڑھ جاتے مینوں بھی جانا چاہیے، انہیں اپنے مال دے وچوں زکات ادا کیتی ہے مینوں بھی زکات ادا کرنی چاہیے، انہیں اپنے ایک بیٹے نو عالم دین بنایا ہے مینوں بھی اپنا ایک بیٹا دین واسطے وقف کرنا چاہیے، انہیں پورے رمضان دے روزے رکھے نے مینوں بھی پورے رمضان دے روزے رکھنے چاہیے نے، لیکن اس پاسے اسی ہرگز نہیں آواں گے، دین کی طرف ہرگز نہیں آواں گے، ایک سپارہ ڈیلی تلاوت کرتے مینوں 2 کرنے چاہیے نے، لیکن اس طرف اسی بالکل ہی نہیں آتے۔ نبیوں دے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص دے اوتے سب تو پہلا وہ شخص جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دا علم عطا فرمایا دن اور رات اس قرآن پاک دی تلاوت کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام یہ رمضان بڑیاں برکتاں بڑیاں رحمتاں والا بڑیاں فضیلتاں والا مہینہ ہے، اس کے اندر شب قدر بھی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی دی بے عہد اللہ ریب کتاب قرآن پاک کا نزول ہویا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام یہ اپنے رحمتہ سمیٹ کے رواں دواں ہو رہے ہیں، اور دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر مال دیتا ہے اس خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے اور دن اور رات کا مطلب یہ ہے کہ پوشیدہ اور سامنے، علماء کرام مفسرین کرام فرماندے نے جدوں کسی نوں کوئی خفیہ تعاون کرنا ہوئے ان کی خدمت کرنی ہوئے کوشش کرو خفیہ کرو کسی نوں پتہ نہ چلے، اگر زکات ادا کرنی ہوئے جی اللہ تبارک و تعالی نے تواڈے اوتے فرض کیتی ہے اس نوں اعلانیہ دیو تاکہ تانوں ویکھ کے تجھے بھی سوچن کہ اسی بھی اپنا مال پاک کو صاف کریں، اگر نفلی اونجی دینا ہے کسی کی خدمت کرنی ہے تو پھر خفیہ طریقے نال دیو کسی نوں پتہ نہ چلے، اگر زکات دینی ہے یا وہ جڑا تواڈے اوتے واجب یا فرض ہویا ہے پھر اس وقت تانوں چاہیے کہ اعلانیہ دیو دس کے دیو تاکہ دوسرے جڑے نا انہوں نے بھی اس چیز کا تھوڑا جہا خبر لگ جانی چاہیے کہ میرے مالک نے جو سانوں عطا کیتا ہے اس دے وچوں اسی بھی زکات ادا کریے خیرات کریے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں اور رمضان مبارک دا یہ برکتاں اور رحمتاں والا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک پڑھنا بھی بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس کے اندر مال خرچ کرنا بھی بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے کہ جڑا تسی اپنے قرضیاں دے اوتے اپنے قرضیاں جیاں دے اوتے خرچ کرو گے نا یہ بھی صدقے دے اندر شمار اپنی ماں دے اوتے باپ دے اوتے بچیاں دے اوتے جڑا تسی یہ خرچ کرو گے نا اللہ تبارک و تعالی تانوں اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام عید بالکل قریب ہے، آج تقریباً 25واں روزہ ہے، 5 روزے باقی رہ گئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام کوشش کرو اگر محلے دے اندر یا رشتہ داراں دے اندر قریبیاں دے اندر کوئی ایسے شخص موجود نے جڑے سفید پوش نے کسی کو منگنا گوارا نہیں کرتے، اگر ایسے معاملات نے عید تو پہلے انہوں نے کچھ نہ کچھ دعوت، اگر اللہ تبارک و تعالی نے تانوں مال دیتا ہے
یاد رکھو یہ برکتہ اور رحمتہ والا ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ایک نیکی 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی ایک کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 عطا فرماتا ہے۔ یہ رحمتہ اور برکتہ والا مہینہ، یہ چند دن کا مہمان رہ گیا ہے، یاد رکھو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب دے، اور دوسری چیز یہ کہ جب تسی جا کے کسی کی خدمت کرو گے، وہ کپڑے کا سوٹ خریدنا پے گا، اس کی عید اچھی گزرے گی، وہ چار بندیاں دے اندر بیان جوگا ہوئے گا، بزرگ غلاموں جی اس کے دل دے وچوں دعا نکلے گی نا، وہ تانوں کامیاب کر دے جڑی اس نے اللہ نے اجر دینا ہی دینا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جدو اس کی عید سکھی لگے گی، اس کے معاملات کے اندر آسانی پیدا ہو جائے گی، عید والے دن ایک غریب یتیم مسکین خوش ہو جائے گا کہ حضور کے غلاموں جدو اس کے دل دے وچوں دعا نکلے گی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے اوتے بڑا ہی کرم فرمائے گا، میرے مالک دا بڑا ہی کرم ہو جائے گا۔ اسلام کے غلام اس چیز کے اندر بھی غور و فکر کرنی ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اپنی رحمتہ اور برکتہ لے کے روا دوا ہے، اور دوسری چیز خاص کر اپنے والدین کا بھی خیال کرنا، پہلے بھی عرض کیتا ہے کہ کردیاں دے اوتے بھی خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ انج نہ ہوئے کہ ابے نے عید والے دن پاٹی پرانی دھوتی بننی ہے تے مسجد کے اندر عید پانے واسطے آ گیا ہے، پتر کو پوچھا گیا یار تو تے بڑا کاٹن دا سوٹ پا کے آیا، لٹھے دا قمیض پا کے آیا تے ابے نو کپڑے لے کے نہیں دیتے؟ نہیں ابا ساڈا بڑا ہی سادہ ہے، وہ آندے میں ایسے دھوتی وچ گزارا کر لواں گا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام لما فکری ہے ساڈے واسطے، جتے تو اپنا خریدیا اننے پیسے خرچ کیتے نہیں اس واسطے کہ میں اپنے دوستاں احباباں دے اندر جا کے پواں گا، اے آکھنی کہ ماڑا سوٹ پایا ہے، یا تیرے والد دا کوئی دوست احباب نہیں ہے، اس دا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے دوست احباباں دے اندر جا کے پواں، کوئی اچھے کپڑے پاواں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامو اس عید دے اوتے اپنے والدین دا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی ماں دا بھی خیال رکھنا ہے، انہوں بھی کسی نے ملن واسطے آنا ہے، محلے دی عورتاں نے آنے، رشتہ داراں نے آنے، آ کے ویکھنا ہے کہ اس نے وہی پاٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے نے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو باپ نے وہی پرانی دھوتی بننی ہوئی ہے، اسے دے نال عید بھی پڑھ رہے نے، اپنے دوست احباباں نوں بھی مل رہے نے۔ حضور دے غلامو اس چیز کے اندر بھی ذرا غور و فکر کرنی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیتا ہے تو پھر والدین دے اوتے بھی خرچ کرو، اپنے بیوی بچیاں دے اوتے بھی خرچ کرو، ماں دے اوتے خرچ کرو، باپ دے اوتے خرچ کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیتا پھر جس حال دے اندر رکھے اس خالق کی کائنات مالک السماوات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات تانوں مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آفت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔